سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، ماہ شعبان کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان کو پیش کرنے کا عزم کیا ہے وہ ہے ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال. آج شعبان مہینے کی 7 تاریخ ہے اور ہم اور آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے عمل کو انجام دیتے تھے، کیونکہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کی خلاف ورزی، آپ کی مخالفت یا آپ کے خلاف راستے پر چل کر ہمیں اور آپ کو سوائے ذلیل اور رسوائی کے کچھ نہیں مل سکتے. یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے صرف یوں ہی نہیں پیدا کیا، یوں ہی پیدا کیا ہے بے شمار مخلوقات کو، لیکن وہ مخلوقات بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ہے، جس آیت کی تلاوت میں نے خطبہ مسنونہ کی بات کی تھی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، اس دنیا میں لایا ہے، اور اس دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے مفید اور فائدے کے لیے بنایا ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. گویا کہ ان تمام چیزوں کو وجود بخشا گیا ہے کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، اور تمہارا وجود اس وجہ سے لایا گیا ہے، تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. دوسرا سوال یہ ہے کہ عبادت ہم اور آپ کب تک کریں؟ کب تک ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 میں دیا ہے اور کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. یعنی مرنے تک اللہ رب العالمین کی تم عبادت کرتے رہو. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے.
گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور اس وقت تک عبادت جب تک کہ ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ جب ہمیں لوگ لاش کہنے لگیں گے، میت کہنے لگیں گے، مرحوم کہنے لگیں گے، اس وقت عبادت کے لائق اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کئی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، خاص طور سے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4837 میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہر رات اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنے لمبے کھڑے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیر مبارک میں، آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پیر پھٹنے لگتا۔ ہم اپنی زندگی کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے کمپیئر کریں اور ہم اور آپ موازنہ کریں کہ کیا ہماری عبادت اس طرح کبھی ہوتی ہے؟ کبھی ایسی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے، نماز تراویح اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو پھر نہ جانے کتنی باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا پیر مبارک میں ورم آ جاتا، پھولنے لگتا، پھٹنے لگتا۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنے لمبے قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے تو آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ جب قرآن نے آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، قرآن نے آپ کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، آپ اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں؟ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جس اللہ نے مجھے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ خصوصی طور پر ماہ شعبان کے بارے میں جو ابھی مہینہ چل رہا ہے، یہ جاری مہینہ، اس جاری مہینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مہینہ سوائے رمضان کے کسی اور مہینہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینہ کس مہینہ میں روزہ رکھتے؟ رمضان کے مہینہ۔ اور حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان کے مہینے کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینہ میں عمل یہ تھا کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، پہلے شعبان، دوسرے شعبان، تیسرے، 10، 20، 15 اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے۔ سنن ابو داؤد ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2431۔ اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین مہینے جو روزہ رکھنے کے ہوتے تھے وہ شعبان کے مہینے ہوتے تھے، پھر آپ اس کے ساتھ ہی رمضان کا مہینہ بھی ملا لیتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے اور پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 736 میں، کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ روزہ رکھتے ہوئے سوائے شعبان مہینے کے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شعبان مہینہ میں روزہ رکھتے تھے۔
حضرت عائشہ کہتی کہ بلکہ مکمل مہینے روزہ رکھتے تھے، یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ 10 دن روزہ رکھتے اس مہینے میں، کبھی 15 دن، کبھی 20، کبھی 25، کبھی مکمل مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور یہ بھی روایت جو ہے سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 736 میں وہ فرماتی ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل لگاتار 2 مہینے کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کی اور رمضان کی۔ ان تمام احادیث کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ کبھی آپ 5 رکھتے، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، کبھی مکمل مہینے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا ثبوت ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اسے چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے تھے، کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے اس کی حکمت کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں کرتے تھے اس کا ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اعمال کے حکمتیں ہمیں نظر آئیں گی اور بعض اعمال کی حکمتیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، پوچھا بھی کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے امیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے عالم تھے، اس وقت کے مفتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ یہاں پر میں ایک نقطہ اور آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ آج ایسے لوگوں کو امیر بنا دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو امیر بنا دیا جاتا ہے، مسئلہ پوچھا جاتا ہے جسے قیامت کی نشانی حدیث پاک کے اندر بتائی گئی ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 نمبر کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر قیامت کی بہت سی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ اس علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس، یعنی لوگ بنا لیں گے، کیا بنائیں گے؟ اپنے امیر بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اپنے امیر جاہلوں کو بنائیں گے۔ کس کو بنائیں گے؟ جاہلوں کو امیر بنائیں گے۔ علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، ہندوستان کی تاریخ میں ایک صوبہ کے امیر، ایک صوبہ کے ناظم، ایک صوبہ کے ذمہ دار جاہلوں کو بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں میرے خیال سے پہلی مرتبہ آپ کے صوبہ تلنگانہ کی یہ تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کبھی مجھے تو علم نہیں ہے، اگر آپ کو علم ہے تو مجھے بتائیں۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، وہاں پر علماء کو امیر بنایا جاتا ہے، صوبے کے امیر، وہاں کے ناظم علماء کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے مرتبہ جو الیکشن ہوا، اتوار کے دن، گزشتہ اتوار کے دن، ایسے لوگوں کو امیر بنایا گیا جو نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، صرف لباس پہن لینے سے، لمبی داڑھی رکھ لینے سے، لمبی ٹوپیاں لگا لینے سے کوئی بڑے امیر نہیں بن جاتا۔ 1000 علماء کی موجودگی ہے، 1000 علماء موجود ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مکی موجود ہیں، مدنی موجود ہیں،
عمری موجود ہیں، سلفی موجود ہیں، فیضی موجود ہیں، اتنے بڑے سند یافتہ علماء موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کو انتخاب میں جگہ نہیں دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی بتایا کہ جو سامنے نہ آئے، جو امیر نہ بننا چاہے، اسی کو تم پکڑ کر لاؤ اور امیر بناؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جماعت کے اندر فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اگر ان جاہلوں کو بناؤ گے تو پھر یقیناً پوری جماعت نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں کہی تھی، آج وہ بات ثابت ہوئی ہے آپ کے شہر حیدرآباد میں اور آپ کے صوبہ تلنگانہ میں۔ ایسے لوگوں کو امیر بنا دیا گیا ہے پورے صوبے کا، جس کی سرپرستی میں بڑے بڑے علماء ہوں گے۔ بتائیے، اگر علماء کو پیچھے رکھ کر کے، جس کو ممکن ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی آتا یا نہیں، ممکن ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ آتا یا نہیں، ایسے لوگوں کو امیر بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی وہاں پر گنجائش تھی، ایسے لوگوں ہی کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی، اور جاہلوں نے جاہلوں کو امیر بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایسے جاہلوں کو اپنا امیر بنائیں گے، صدر بنائیں گے، اور پھر ایسے وقت میں تم قیامت کا انتظار کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث پاک کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، حضرت اسامہ ابن زید نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی تشفی بخش جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ ذاک شہر یغفل الناس فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہو بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کا جو درمیانہ مہینہ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ، اس مہینے سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندے کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ کے نزدیک ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، اور سالانہ جو اعمال ہے ہمارے اور آپ کے، یہ اعمال سالانہ اعمال اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ شعبان کے مہینے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حضرت اسامہ ابن زید کو کہ اے اسامہ ابن زید، تم نے اگر سوال کیا ہے کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتا ہوں، تو یاد رکھو، اس کا جواب سن لو کہ اسی مہینے میں بندے کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ لہٰذا ان تمام احادیث کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے چند جملوں میں کروں تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہی آپ کا عمل تھا۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس وجہ سے رکھتے تھے کیونکہ ہر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اسی مہینے پیش کیے جاتے ہیں۔ جو سالانہ اعمال ہوتے ہیں، چاہے اس عمل کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہوئے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب عمل پیش کیے جائے تو ہم روزے سے رہیں، تو ہم اور آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے اعمال کو انجام دیے جاتے ہیں جن اعمال کا تعلق بدعت سے ہے۔ خاص طور سے 15ویں شعبان کی رات کو شب بیداری کرنا، اور پھر اس کے اگلے دن روزہ رکھنا، اور اسی طریقے سے مردوں کے عید قرار دینا، اور قبرستان
کو چراگاہ کرنا وغیرہ، یہ جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں شریعت کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ ممکن ہے کہ 14 رمضان رہے گا اور رات 15ویں تاریخ کی رہے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ کے اندر میں اس بات کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس دن ہمیں اور آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے اور ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سے اعمال کو انجام دیے جاتے ہیں، اس کو میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہی چند کلمات تھے جو اس مہینے سے متعلق تھے اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا خصوصی طور پر خیال رکھتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہوئے ہمیں اور آپ کو، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ بندہ روزہ رکھے اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس جب ہمارے اور آپ کے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت ہم اور آپ روزے سے رہیں، تاکہ کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین کی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزہ کا بدلہ عطا کروں گا۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر بتایا ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور دیگر جو اعمال شریعت کے اندر، کیا اس مہینے میں کثرت سے ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنی ہے، یا اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کوئی اور دوسرے عمل کو انجام دینا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کے کوئی اعمال ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے جو مزید ہم اور آپ عمل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے اس سے گزشتہ مہینہ میں، رجب کے مہینہ میں، یا اس سے گزشتہ مہینہ میں جو ہم نے اعمال کو انجام دیا ہے، اسی کے مطابق ہم اور آپ اعمال کو انجام دیں۔ اس میں کوئی مزید رات نہیں ہے جس میں شب بیداری کی جائے، کوئی مزید نماز نہیں ہے جس کو ادا کیا جائے، کوئی مزید اس طریقے سے عبادتیں نہیں ہیں جس کو انجام دی جائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اور چونکہ میرا خطبہ موضوع بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس مہینے میں کیا ہوا کرتے تھے، تو اس مہینہ میں صرف اور صرف روزہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی بدعت، خرافات اور برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے جو مرحومین اور مرحومات ہیں اے اللہ تو ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، جو جس بیمار میں مبتلا ہے اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو لا ولد ہے اے اللہ تو انہیں صاحب اولاد عطا فرما، الہ العالمین تو اسے صاحب اولاد بنا دے۔ رب کریم اور جو بہنیں بن بہائی زندگی گزار رہی ہے اے اللہ ان کے لیے تو مناسب رشتہ عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ رب کریم جس دن اپنے پاس بلا ہماری زبان میں، ہمارے سینے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رہے، اور اے اللہ تو اپنے پاس بلا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔